بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظہ ندا اور آج جو ویڈیو آپ کے لیے لائی ہوں اس کا موضوع ہے دعا کی قبولیت کے 9 راز۔ دعا کے متعلق قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ قبولیت دعا کے لیے چند آداب کا لحاظ رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 1، دعا میں جلد بازی سے پرہیز کریں، کیونکہ جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کر لی جاتی ہے جب تک جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہے دعا تو بہت کی ہے لیکن قبول ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور وہ جلد بازی نہیں مچاتا۔ کہا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے دعا تو بہت کی ہے، انتہائی زیادہ دعائیں مانگی ہیں، لیکن اللہ میری دعا قبول نہیں فرماتا۔ وہ یہ کہہ کر تھک ہار جاتا ہے اور دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 2، دعا میں کوئی گناہ یا قطع رحمی والی بات نہ ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کبھی اپنے حق میں یا اپنی اولاد اور مال و جائیداد کے حق میں بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہو اور تمہاری وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، جس کے نتیجے میں خود تم پر یا تمہاری اولاد پر یا مال و جائیداد پر کوئی آفت آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنی موت کی تمنا نہ کرے، نہ جلدی موت آنے کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے اپنے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے تمہیں قبولیت پر پورا یقین ہونا چاہیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنے والے پر اللہ تعالیٰ خیر و برکات کے دریا بہا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر جود و سخا برسا دی جاتی ہے۔ نمبر 4، حضور دل سے دعا مانگے۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اجاگر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی غافل دل سے کوئی بھی دعا قبول نہیں فرماتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ نمبر 5، کھانا پینا حلال ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے ہی قبول فرماتا ہے۔ دوسری جانب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے شخص کی دعا کی قبولیت کو ناممکن قرار دیا جس کا کھانا پینا اور پہننا حرام کا ہو۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ وہ لمبے سفر میں آسمان کی جانب ہاتھ پھیلا کے کہے کہ یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا پینا پہننا حرام کا ہو، اس کی نشوونما بھی حرام پر ہوئی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول فرمائے گا؟ ابن قیوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حرام کھانے سے دعا میں قوت ختم ہو جاتی ہے اور دعا میں کمزوری آ جاتی ہے۔ نمبر 6، دعا میں مشغول ہو کر کسی ضروری کام کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتے۔ مثلاً کوئی فوری اور ضروری کام جیسے کہ والد کی خدمت اس حجت سے نہ چھوڑے کہ میں تو دعا میں مشغول ہوں،
اس کے متعلق عبادت گزار کے واقعے میں واضح اشارہ موجود ہے کہ جب انہوں نے اپنی والدہ کی آواز سن کر اس کا جواب نہ دیا اور اپنی نماز میں مشغول رہے اور ان کی والدہ نے ان کے خلاف بد دعا کر دی، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں ڈال دیا۔ امام نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے اور صحیح عمل یہ تھا کہ اپنی والدہ کی بات کا جواب دیتے، کیونکہ وہ نفل نماز ادا کر رہے تھے اور اس نفل نماز کو جاری رکھنا بھی نفل ہی تھا، واجب نہیں تھا، جبکہ والدہ کی بات کا جواب دینا اور ان کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک واجب ہے، ان کی نافرمانی حرام ہے۔ نمبر 7، صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم جب بھی دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، اور جب بھی مدد چاہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے چاہو، بے شک مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی مت پکارو۔ یہ شرط بہت ہی عظیم اور اہم ترین شرط ہے، اس کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی اور اس کے بغیر کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کیا جاتا۔ کچھ لوگ ہیں جو مردوں سے مانگتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک لوگ انہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سفارشی بناتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اپنا کوئی مقام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی بجائے انہی سے دعائیں کرتے ہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں، جب بھی مجھے کوئی دعا کے لیے پکارے گا تو میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ نمبر 8، شرعی طور پر جائز وسیلوں میں سے کوئی وسیلہ اپنائیے، جیسے کہ اس طرح دعا کریے، یا اللہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بخشش فرما اور ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ نمبر 9، درود پاک پڑھنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں چڑھتی کہ جب تک تو درود نہ بھیجے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔